بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سناٹے میں وہ شخص دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر غم کی لکیریں واضح تھی اور ہاتھوں میں لرزش تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی اس محلے کا عزت دار اور معزز انسان تھا۔ اس کا نام حاکم علی تھا، جس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اور وقت اپنے بیٹے کی پرورش اور خوشیوں پر نچھاور کر دی تھی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ایک دن اس کا بیٹا اس کا سہارا بنے گا، لیکن آج وہ اسی کے ظلم کا شکار تھا۔ حاکم علی کا تعلق ایک عام متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد اپنے بیٹے رفیق علی کو بہترین تعلیم و تربیت دینا اور اسے زندگی میں کامیاب دیکھنا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ہر خواہش کو پس پش ڈال دیا تھا، صرف اس امید پر کہ اس کا بیٹا ایک دن اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ وہ ایک مزدور تھا، دن رات محنت کرتا تاکہ اپنے بیٹے کے لیے بہترین زندگی مہیا کر سکے۔ رفیق علی بچپن سے ہی شرارتی اور ضدی تھا، مگر حاکم علی نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ وہ سوچتا تھا کہ جیسے جیسے رفیق بڑا ہوگا وہ سمجھدار ہو جائے گا اور والدین کا قدردان بنے گا۔ حاکم علی کی بیوی زینب بیگم بھی اس امید پر دن گزار رہی تھی کہ ایک دن ان کا بیٹا ان کی دعاؤں کا صلہ دے گا۔ رفیق جب جوان ہوا تو اس نے پڑھائی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ اکثر دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں وقت ضائع کرتا، جبکہ حاکم علی اسے نصیحتیں کرتا رہتا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرے، مگر رفیق علی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس نے جلدی اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن حاکم علی نے رفیق کو سخت لہجے میں کہا، بیٹا، میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں کو قربان کیا ہے۔ اب تمہارا وقت ہے کہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا بنو، محنت کرو تاکہ ہمارا گھر سنور سکے۔ مگر رفیق نے بدتمیزی سے جواب دیا، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، آپ کو مجھے نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر حاکم علی کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنے بیٹے کے رویے کو وقتی سمجھا اور خاموشی اختیار کی۔ دن گزرتے گئے اور رفیق کا رویہ مزید بگڑتا گیا۔ اب وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا تھا اور الٹا انہیں جھڑکتا۔ گھر کا ماحول دن بہ دن خراب ہونے لگا۔ زینب بیگم کو بھی اپنے بیٹے کے رویے پر افسوس تھا، مگر وہ خاموش رہتی تھی کہ کہیں رفیق گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ آخر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جس کا حاکم علی کو کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ رفیق نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا۔ وہ دن رات نشے میں دھت رہتا اور جب بھی باپ کوئی نصیحت کرتا وہ انہیں برا بھلا کہنے لگتا۔ ایک دن حاکم علی نے سختی سے منع کیا، رفیق، تم جو کر رہے ہو وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم اس کا صلہ یوں دے رہے ہو؟ رفیق کا نشہ سر چڑھ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ڈنڈا اٹھایا اور اپنے باپ کو زور سے مارا۔ حاکم علی گرتے پڑتے چلتا رہا، رفیق، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ مگر رفیق نے اس کی ایک نہ سنی اور انہیں مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ حاکم علی گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کا بدن زخمی تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ شخص جو کبھی اپنے بیٹے کے لیے دنیا کا سب سے مضبوط انسان تھا، آج بے یار و مددگار گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ محلے کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک بوڑھا شخص جو سب کی مدد کرتا تھا آج خود سڑک پر تھا، کوئی اسے سہارا دینے نہ آیا۔ حاکم علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کیا تھا، پھر یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ دنوں بعد رفیق کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے غیر قانونی کام پکڑے گئے اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ اس وقت اس کی ماں زینب بیگم نے اسے کہا، بیٹا، جو کچھ تم نے کیا اس کا انجام یہی تھا، تم نے اپنے باپ کا دل دکھایا
اور اب تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ رفیق کو تب احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ والدین کی عزت اور ان کا احترام ہماری زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا وہ کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جو شخص ہمارے چینل پر نیا آیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔